اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ عزادار امام حسین علیہ السلام کی تشریف فرما ہے۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما ہے اجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی معرفت علم مولا مزید عطا فرمائے، اپنے غم کے علاوہ حسین کی پاک ماں ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے سید عاشق شاہ صاحب سمیت تمام عزاداروں کو مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ سید علی شاہ صاحب سمیت پیر الطاف شاہ صاحب سمیت جہاں مومنین مریض ہیں مومنات ہیں مالک شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو عزائے حسین کے لیے مالک اپنے گھر عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ امام حسین کے ماتمیوں کو مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیر افتخار شاہ صاحب میرے معززین سردار عزادار تمام بزرگان بچے جوان مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہاتھ سخی عباس کی بارگاہ میں بلند ہیں جناب سیدہ کے صدقہ میں مالک ہر دعا کو قبول فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، وطن کے حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے، جہاں جہاں پر عزاداری ہو رہی ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ امام زمن بقیت اللہ فی العالمین شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھ لیں کہ صلوات پڑھنے سے دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں۔ بسم اللہ دعا کرنا کہ بات شروع کرتے ہیں پھر آپ شامل ہوں گے تو میں بھی انشاءاللہ ہم کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤں گا۔ قبولیت کی راتیں ہیں، روحانیت کی راتیں ہیں، برکت کی راتیں ہیں، شفا کی راتیں ہیں، خیرات کی راتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کیا عطا فرما رہے ہیں۔ ہم تو 6-7 چیزیں ہی مانگ رہے ہیں، انہوں نے پوری کائنات عزادار کے لیے کھولی ہوئی ہے۔ رزق بیٹے اولاد گھر اشارے یہی چیزیں مانگی جا رہے ہیں۔ مولا آپ سب کو عطا فرما رہے ہیں، آپ کی دعا سے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنی ہے پھر ذکر کا طواف شروع کر لینا ہے۔ اس آیت میں چیلنج کر رہا ہے اللہ ہر اس کو چیلنج ہے اللہ کا جو شمار کرتا ہے گنتگار، جو گنتا ہے اسے چیلنج ہے، پھر بندے کا چیلنج نہیں ہے۔ آپ کو واہ ہے اللہ کا چیلنج ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ اللہ کہتا ہے کائنات کے سارے گنتکار اگر مل بھی جائیں تو مجھ اللہ کی ایک نعمت کو گن نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو واہ واہ ہے جنہوں نے سمجھ گئے، جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جو پہنچ گئے ہیں بھائی جان ان کو سلام کر رہے ہیں۔ سارے گن آپ کو واہ واہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، نہیں، میری ایک نعمت ایسی ہے جسے گنا نہیں جا سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ چھیڑ کے چھوڑا نہ کرو، یا چھیڑا نہ کرو یا پھر چھوڑا نہ کرو، کچھ لینا ہے تو ہاتھ ڈالنا پڑے گا ورنہ وقت گزر ہی جاتا ہے۔ علی کے فضائل ریت پہ نہیں پھینکے جاتے، حقدار تک علی پہنچایا جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ میری نعمت کو نہیں شمار کر سکتے،
اگر کہتا نا میری نعمات کو یعنی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، چلو پھر بھی ہم بات کرتے، کہتے ایک نعمت ایسی ہے جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اور پھر سورۃ النحل میں کہتا ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ حبیب یہ کیا ہو گیا ہے بدبخت زمانے کو کہ یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور میری ایک نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اونچا بولنے والوں کو واہ واہ ہے، جو گھٹ گھٹ کے بول رہے ہو علی گھٹ گھٹ کے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہاتھ بلند کرو علی دے نوکر حیدری۔ اگر تھکاوٹ جناب میں ہے تو میں بھی کوئی گھر سویا نہیں رہا، میں بھی جناب کی نوکری کہیں نہ کہیں کرتا رہا ہوں۔ جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ اگر پاؤں شاؤں تھک گئے، جسم تھک گئے، عقیدہ تو فریش ہے نا۔ عقیدے والی طاقت سامنے رکھ، چہرے پہ رونق رکھ، کچھ کہنے کو دل کرے۔ مرجھائے چہروں کو میں کیا سناؤں علی؟ وہ بس یہ مار مار کے مجھے نہ دیکھ، مجھے خود کو نیند آ جائے گی۔ چہرے پر فریشنس ہوگی تو بہت بڑی بات ہوگی، نہیں ہوگی تو وقت گزر گیا آپ کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ جو تھک جائے نا وہ نہ آیا کرے مجلس میں، وہ آرام کیا کرے۔ حسین نے کوئی جبر نہیں کیا کہ تو نے ضرور آنا ہے اور پڑھنے والے کو خراب کرنا ہے۔ فریش رہنا ہے، آپ نے 2-4 بندے بھی فریش ہو گئے، بھلا سب کا ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے سید، باطل کی ضد حق ہے، رات کی ضد دن ہے، دن کی ضد رات ہے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور نعمت کے منکر ہیں، جبکہ کہنا چاہیے تھا حق کے منکر ہیں۔ اللہ نے لفظ نعمت استعمال کیا، لفظ حق نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب بول پڑا ہے نیاز بیگ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ، آپ کو واہ واہ یار، یہی توجہ تو مانگ رہا تھا آپ سے۔ مولا آپ کو صحت دے سید، آپ گھر آباد رہیں، یہ سادات خوش رہیں، آپ کے حیدری۔ ہر حق نعمت نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں، جیسے الموت حق، موت حق ہے نعمت نہیں۔ والنار حق، جہنم حق ہے نعمت نہیں۔ کیوں چپ کر کے در والے بیٹھے؟ ہمیشہ ادھر والے مزے سے سنتے ہو، آج 8واں دن ہو گیا ہے، بس ادھر والے بیچارے پھنس گئے ہیں میرے ساتھ۔ ہر حق آپ جی ہیں جی نعمت نہیں ہوتا۔ کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کون چھیڑ رہا ہے؟ کون ہتھوڑے مار رہا ہے؟ کوئی ایسی روحانی شخصیت مجلس میں ہے جو اندر سے ہلچل مچا چکی؟ اللہ اکبر۔ وہاں کہتے ہیں میری نعمت کو گنا ہی نہیں جا سکتا، ایک نعمت کو، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل پر کو مانتے ہیں، میری نعمت کے منکر ہیں۔ اگر تو آنکھ نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، تو دنیا میں یہودی بھی میں نے نہیں دیکھا جو آنکھ کا منکر ہو۔ اگر اولاد نعمت ہے، بندہ ہی دنیا میں نہیں جو اولاد کا منکر ہو۔ اللہ یہاں ایسی نعمت کی بات کر رہا ہے جس کے مقابلے میں باطل کو مان کے اس نعمت کا انکار کیا جاتا ہے۔ انگور کھجور کا کوئی منکر نہیں، روٹی سالن چپاتی کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جسے ہم نعمتیں گنتے ہیں ان کا تو یہاں پر ذکر ہی نہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو گھر مکان عزت مقام شہرت پیسے دولت آنکھ صحت بیٹے اولاد کا منکر ہو، لیکن یہاں پر کسی ایسی نعمت کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کے مقابلے میں باطل کو لوگوں نے مانا اور اس نعمت کا انکار کیا، تڑپا میں، بھاگا میں، اڑا میں، وہ نعمت تو ڈھونڈوں۔ جس کو چھوڑ کر بندے باطل کو ماننے لگ گئے،
ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض، منبر پر تیرا پیر علی، علی کائنات کو کہہ رہا تھا او دنیا والو، اللہ کی وہ نعمت جسے لوگ چھوڑ کے کافر ہو گئے وہ میں علی ابن ابی۔ یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے حسین کی پاک اماں، جو ہاتھ مجلس شبیر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حیدر جیو 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 جیو، کیا برکت ہے آل محمد کے ذکر میں بھائی جان، کیا کیا رونقیں لگی ہوئی ہیں شہنشاہ کے فضائل میں۔ آپ کو حیدری سر 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 سید مہربانی مہربانی، جوان بچے بزرگان، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، ہاتھ بلند فرما لو، حیدری اللہ اکبر۔ میں نوکر ہو گیا جی، دعا مل گئی آپ کی۔ ہاں علی ہے اللہ کی نعمت جس کا اللہ نے حساب لینا ہے، روٹی کا حساب نہیں لے گا اللہ۔ واہ بھائی واہ، اب تمہارے ذہن میں یہی ہے، تمہیں سناتے یہی ہے کہ روٹی پوچھے گا اللہ، تو بچوں تم مجھے داد کیوں دو گے؟ بابا جی سوچنے والی بات ہے نا کہ بچوں کے ذہن میں بٹھائی یہی دیا گیا ہے کہ وہ پوچھے گا روٹیاں کیسے کھائی تھی تو پانی کتنا پیا تھا۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ پوچھنا ہی نہیں اس نے۔ مثلا حکم ہے آپ کے مولا کا کہ جب تم دسترخوان پہ کھانا کھانے لگو تو آرام آرام سے کھایا کرو، زیادہ دیر دسترخوان پہ بیٹھا کرو۔ پوچھا گیا مولا سبب، فرمایا جتنی دیر بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کا رزق کھاتا ہے اتنی دیر زندگی شمار نہیں ہوتی، چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق بھی بندہ کھائے اور وہ زندگی بھی گنے۔ سبحان اللہ، آج دعا مل رہی ہے نا جی؟ ادھر والے بھی چلو مسکرا تو پڑھو، ہاتھ شاتھ نہ اٹھاؤ، خیر ہے بچوں، چہرے پہ مسکراہٹ ضرور رکھو تاکہ پتہ چلے میرے اپنے اپنے بیٹھے ہیں، ورنہ بندہ جاسوس لگتا ہے اور وہ بھی اگلے محلے میں بیٹھ کے داد نہ دے تلاشی دے، ورنہ پیچھے جگہ خالی شالی ہوتی ہے، ورنہ ادھر آ جانا چاہیے۔ دل جلتا ہے اس بندے کو دیکھ کر پیر جی جس کو کالے لباس بھی ہو، کڑی بھی پہنی ہو۔ واڈی گل نہیں کر رہا ہے، میں تو بچوں سے کہہ رہا تھا۔ اچھا وہ کام گئے، پتہ نہیں کہاں پر تھے، پھر واپس لے آئے ہو۔ یہ روٹی شوٹی نہیں پوچھے گا اللہ، آپ میرے ہاں مہمان بنے، میں آپ کے ہاں مہمان بنوں، کھانا کھائیں، چائے شائے پانی دودھ سب کچھ، جب میں واپس جانے لگوں تو مجھے آپ کہیں کہ جو کھایا پیا حساب دے۔ اتنی بوتی بات ہے کہ بچے ہنس پڑے۔ تو جو توقع امید بندے پہ نہیں وہ اللہ پہ کیوں؟ اچھا دیکھو میں یوں پھر سمجھاتا ہوں، لطف آ رہا ہے مجھے آج پڑھنے کا خود کو، میں یوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا زمین، آسمان، روٹی، پانی، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، فضا، خلا، بارش، یہ سب کچھ یہ اللہ نے کسی کا بند نہیں کیا۔ زمین پہ وہ بھی چلتا ہے جو اللہ کو مانتا بھی نہیں، جو بندہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے کھانا وہ بھی کھاتا ہے، جو ماہ رمضان میں بھی نہیں رکھتا بھوکا وہ بھی نہیں، وہ بند کر دیتا نا اللہ کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ یہاں پہ داد بنتی تھی، چپ نہیں بنتی تھی، نہیں رکھتے ہو روزے تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ وہ تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں۔ ویسے علی کے شیعہ کو بدعمال ہونا نہیں چاہیے، ہو علی کا شیعہ اور پکڑا ہو چوری میں، حسین کا ماتمی شریف ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ آپ سارے عزادار بیٹھے ہیں، شراب پیے، جوا کھیلے تو بس پھر علی کو کیا اس نے مانا؟ کس زبان سے علی علی کرے؟ سچی بات تو یہی ہے، باقی جبر تو نہیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے،
اور آپ کے مولا امیر المومنین کے سامنے بندہ آ گیا، اس نے کہا مولا اللہ نے انسان کو با اختیار خلق کیا ہے. فرمایا بے شک. مولا کتنا اختیار ہے؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، دوسری اٹھا، نہیں اٹھتی. فرمایا بس اتنا اختیار ہے. آپ کو واہ واہ سر. یہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ہاتھوں کا مقروض ہو گیا ہے جعفر. آج 8 محرم کو قسم سے نیاز بیگ میں تم سے راضی ہوں. ہاتھ اچھے اس پاسے علیوی حیدری. اللہ اکبر. نوکر ہو گیا سب. آپ سلامت رہیں. جوان ہو کے اتنی خوبصورت بات پہ آپ بولے ہیں. قبر صدق میں آپ کا نوکر، آپ کو دعائیں دیتا جاؤں. آپ کی کیا بات ہے. تو اللہ نے کسی کا بند نہیں کیا. اگر اس نے موسیٰ کو پالا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں رہا. ایک بات کرنی ہے، اس کی قیمت مجھے ان جوانوں نے دینی ہے. اللہ اور علی، اللہ اور آپ کے مولا علی ایک بات میں ہم مزاج ہیں. کون سی؟ اللہ بھی اپنے دشمن کو طاقت دیتا ہے، علی بھی اپنے دشمن کو طاقت دیتا ہے. اللہ بھی طاقت دے کے، علی بھی طاقت دے کے اپنے دشمن کو چیلنج کرتے ہیں. لگا زور ہمیں روکنے کا. فرعون اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اس نے خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیا. بچوں جاگنا، آپ بڑے اچھے بچے بیٹھے ہیں، آپ بڑے کمال کے جوان تشریف فرمائیں. ایسا ہے نا سرکار. فرعون، نمرود، شداد، یزید، شمر جیسے نجس لوگ زمین پہ چلتے رہے. بارش، سورج، آسمان، چاند، ستارے، روٹی شیٹی، یہ وہ سب کچھ. کیوں؟ واہ آپ کو واہ جی. آپ کی واہ نے مجھے چھیڑ دیا. پھر بھی کیوں؟ جب ہے ہی اللہ کا دشمن، ہے ہی مصطفیٰ کا دشمن، ہے ہی علی کا دشمن، کھا پی بھی رہا ہے، چل پھر بھی رہا ہے. بلکہ ہم موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں، وہ بڑی گاڑی پہ ہوتا ہے. تو پھر تو ہمارا چر چر ہو جانا چاہیے نا کلیجہ کہ یار ہم علی کو مانتے ہیں، ہم پیدل چل رہے ہیں. یہ دیکھو دشمن بھی ہیں مولا کے، اور دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں. یہ بات ہی نہیں ہے. کیوں اللہ دشمنوں دے رہا ہے؟ کھاؤ پیو جو. چونکہ اللہ کے اسم ہیں 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. اور دونوں کا جو ترجمہ کیا ہے مفسرین نے وہ یہی کیا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا. رحمان بھی بہت بڑا رحم کرنے والا، رحیم بھی بہت بڑا رحم کرنے والا. اب میرا سوال ہے نیاز بیگ کے پڑھے لکھے مجمع میں کہ جب دونوں کا مطلب ہی ایک ہے تو پھر نام 2 کیوں؟ ایک ہی ہونا چاہیے تھا. وہ بھی بہت بڑا رحم، وہ بھی بہت بڑا رحم کرنے والا. آپ کے صادق مولا سے پوچھا گیا جب مولا سرکار مطلب ہی ایک ہے تو پھر دونوں کا نام اللہ کے اسم 2 کیوں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رحمان وہ پوری کائنات کے لیے ہے کہ فرعون، شداد، نمرود جیسے بدتمیز لوگ جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے رہے ہیں، یہ اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے. تو مولا رحیم فرمایا وہ صرف علی والوں کے لیے ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ہاتھ نے میری بات کو خرید لیا. آج مشکل بات پہ بول رہے ہو سر 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 سر. رحیم وہ صرف مومنین کے لیے ہے. اور کربلا کے میدان میں تیرے مرشد حسین نے ریت پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو سجدہ کر کے خدا کے ساتھ جو سودا کیا ہے، اللہ کی صفت رحمانیت کو خریدا ہے حسین نے. میں ہوتا تو اٹھ کے دا دے دیتا. صفات رحمانیت کا خریدار ہے اکبر کا بابا. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم گنہگاروں کو فرشتے زنجیروں میں باندھ کے کھینچ کے جا رہے ہوں گے جہنم سے، اٹھے گا اکبر کا بابا اپنی مسند سے. فرشتوں کو نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حسین کہے گا مالک تو رحمان ہو کر نمرود، فرعون، شمر جیسے لوگوں کو روٹی دیتا رہا،
میں تیرا خریدار ہو کر ماتمیوں کو جنت بھی نہیں بھیج۔ آپ کے ہاتھ میری حوصلہ بلند ہو گیا ہے۔ لبیک یا حسین، او بحر والے، گلی والے، سردار ازادار، ہاتھ اونچے، حیدری۔ واہ 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 واہ، یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ کو واہ واہ، آپ کو سادات کو، ازاداروں کو، بانیان کو بھیجاں۔ بس کروں ٹھیک ہے جی، مسائل پڑھ لیتے ہیں بعد سے۔ نہیں، ان بزرگ ان کا حکم ہے سیدن، کیسے ٹالیں گے؟ حسین وہ غریب ہے جو غربت کی آخری سرحد پہ کھڑا ہے، 8 محرم گزار کے بیٹھا ہے تو اللہ اکبر۔ حسین وہ غریب ہے جو خود تو خود، اس کی تو بیٹیوں کو بھی لوگوں نے کفن نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی حیث میں اپنی نسل قربان کر دوں یار۔ آج 8 محرم ہو گئے، کل 9، بات ختم۔ سارے پاکستان کے ازادار مدح خان یہی کہہ رہے ہیں 2 راتوں کا مہمان بچ گیا ہے اکبر کا بابا۔ ایک جملہ میں سادات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اگر سید ہے کر دیں گے اور ماتمی کا ہاتھ سینے تک آ گیا تو میں سمجھوں گا علی کی معظمہ بیٹی نے مہر لگا دی ہے۔ جملہ یوں مشکل ہے، اندر سے تیرا جو خون ہے وہ کھولے گا اور خود بخود آپ کے جگر سے ہے نکل جائے گی۔ اگر اکبر، عباس، قاسم، عون، محمد، حسین، حسین کے صحابی 2 دن کے مہمان رہ گئے ہیں تو زینب کی چادر بھی تو 2 دن کی مہمان ہے۔ جب عباس نہیں رہے گا پھر علی کی بیٹی کے برقعے کا ضامن ہی کوئی نہ رہا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان جن کی ہے نکل گئی ہے، کبھی وہ کسی دکھ میں ہے نہ کرے۔ تھوڑے لوگوں نے ہے کی ہے زینب سیدہ کی پاک رضا کے نام پر، اکبر سے اگلی بات ہے زینب کا برقع۔ ہاں نا بادشاہ، لاکھ سر کٹ جاتے علی کی بیٹی کے سر سے چادر نہ اترتی۔ جس حسین کے بیٹے برقعوں میں پلے ہیں، اللہ جانے اس کی بہنیں کتنی پردہ دار تھیں۔ اور میں تو آڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دے۔ جب حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں میرے دوستوں، میرے جوانوں، تو یہ پورا قافلہ ہے آل محمد کا، چونکہ جب جناب زینب عالیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا عقد ہوا تھا نا، تو حضرت امیر المومنین نے جناب عبداللہ کو حجرے سے باہر لے اور امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ، علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی کے ساتھ تیری شادی ہو رہی ہے، حق مہر کیا دے گا میری زینب کو؟ تو علی ہے تو میں قربان ہو جاؤں۔ رئیس عرب تھا حضرت عبداللہ، علی کے نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میری کیا جرت، اس بی بی کا حق مہر میں طے کروں جس کے پہرے دار کا نام عباس ہو۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ رونے کی راتیں ہیں، سید نے حکم دیا ہے تو چلو یہ اس میں مصلحت ہوتی ہے بی بی کی، چکہ علی کی بیٹی کی شاید مصلحت ہی یہی ہو کہ چلو میرے ماتمی آئے ہیں تو یہ ہے کر کے چلے جائیں۔ شاید جناب زینب کا آج دل ہو زیادہ ہے کرنے کا، کیونکہ یہ 2 وہ بہن بھائی ہیں زینب اور حسین، کیونکہ کربلا سے شام تک یہ ایسا رشتہ چلا ہے اور شام سے پھر مدینے تک۔ عبداللہ کیا حق مہر دے گا میری بیٹی معظمہ زینب عالیہ کو؟ مولانا آپ جو حکم فرمائیں، ہون ہے بندی تے ہے، اگر تھک گئے ہیں ماتمی حسین کے تو مولا آپ کو طاقت عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، تاکہ یہ جو 2 راتیں ہیں یہی اب مقصد قریب آ گیا ہے، جو ہم نے یہ سفر کیا ہے اب ہم اپنے عشق کے حج کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جس طرح حج قربانی پہ ختم ہوتا ہے، اس طرح یہ عشق والا حج بھی قربانی پہ ختم ہونے لگا ہے۔ حج کی قربانی دمبے بکرے چھترے ہوتے ہیں، عشق کی حج کی قربانی اکبر کا جگر ہے، قاسم کے سہرے ہیں
آؤ محمد کی جوانیاں شباب ہے جڑے ہاتھ ہے کرن لگ گئے ہو میرا بیٹا ہو میرا پتر جو ہاتھ سر پہ مار نہ سکتے ہو آج 8 محرم 9 کی رات لگ گئی تھکے بیٹھے ہو مولا آپ کو طاقت عطا فرمائے حضرت عباس کے آپ نوکر ہیں آپ میرے مولا کے ماتمی ہیں میں مجبوریت سمجھتا ہوں آپ کی ساری رات جلوسوں میں چلنا صبح پھر مجلسوں پہ جانا بڑی سرکار یہ عشق اور ہے میں ماتمیوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں قسم سے میں یہاں پر جھوٹ تو نہیں بولوں گا اور آپ سے زیادہ میں ان پردہ دار اپنی بیٹیوں ماؤں بہنوں کا شکر گزار ہوں مجھے جناب زینب کی قسم میں آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں میری بہنیں چونکہ ان کا گھروں سے آنا اور بات ہے پردہ دار کا چل کے آنا اور بات ہے کبھی یہ نہ آتی اگر علی کی بیٹی بازار نہ جاتی ہائے 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 پچھلے سرداروں کے بھی مولا دعائیں آپ کی قبول فرمائے مسلسل آپ حاضری دے رہے ہیں آل محمد کی بارگاہ میں ہر بارگاہ میں دے رہے ہیں ہر امام بارگاہ میں آپ کی زیارتیں ہو رہی ہیں کیا حق مہر دے گا میری زینب عالیہ کو اسی جملے پہ میرا بیٹا آپ نے ہے کرنی ہے کل آپ مہندیاں لے کے آئے ہیں کل قاسم کے سہرے لے کے آئے تھے کل آپ نے اٹھ کے ٹکریں ماری ہیں آج ایک لفظ کی قیمت میں ماتمی سے منت کر کے مانگ رہا ہوں سید مولا آپ کو عزت دار عزادار بیٹا دے مولا آپ کی جھولیاں آباد رکھے جناب عبداللہ کہتے ہیں مولا میں کیا حق مہر دے سکتا ہوں ماتم کر کے علی کہتے ہیں کوئی زر دولت نہیں مانگ رہا علی بس زینب کے حق مہر میں لکھ دے جب کبھی حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ میری زینب کو روکنا نہیں ہے عبداللہ میری زینب کی روح حسین کی روح میں فنا ہو گئی ہے اگر زینب ہو میں سلامت رہو آپ یار ہو میرے جوان ہو اللہ اکبر اگرچہ جناب زینب عالیہ کا حسین مولا کے ساتھ مدینے سے کربلا تک آنا حق مہر تھا لیکن حسین رہبر شریعت ہے حسین نانے کی شریعت کا محافظ ہے حسین پھر بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس تشریف لے کے گئے عبداللہ جی مولا اگرچہ حق مہر ہے زینب کا لیکن پھر بھی میں پوچھنے آیا ہوں ہے اجازت لے جاؤں اپنی معظمہ بہن کو ساتھ مولا آپ مجھ سمیت میری ساری اولاد کے مالک ہیں میں کون ہوتا ہوں علی کی معظمہ بیٹی کو روکنے والا یہ ہاتھ بندی کھلوتا آج 8 محرم میں منت نہ کرامی کدی کدی آنسو نہیں آتے ہے تو آتی ہے نا آپ کی ہے ہی سن لے گی وہ راضی ہو جائے گی کوئی دیر نہیں لگتی 14 کو راضی کرنے میں یہ سری اور رضا ہیں بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں بس ایک ہے کرنی ہے وہ راضی چونکہ رئیس عرب تھے حضرت عبداللہ جناب زینب عالیہ نے عباس اکبر قاسم حسین کی بھی گزارش کی سجاد سے بھی کہا آپ ایک دفعہ سارے حجرے سے باہر جائیں میں نے عبداللہ سے کچھ بات کرنی ہے کتنی بڑی بے نیاز ہے شام کی ملکہ رئیس عرب کے ہاتھ پکڑ کر تبرکات والا صندوق کھول کر کہتی عبداللہ گواہ رہنا میں رئیس عرب کے گھر سے زر دولت لے کے نہیں جا رہی بس ایک ماں والی چادر لے کے جا رہی عبداللہ ماتم کر کے کہتا ہے اللہ کرے تیرا غازی سلامت رہے اور میں آپ کی ہے پر قربان ہو جاؤں جس کے سہارے برقع پہن کے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سفر کر لیا آپ نے میرے ساتھ سفر آپ نے میرے ساتھ کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں مخدومہ کی نالین کے صدقہ میں آپ کو خیرات مل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ نے جناب زینب سے کہا عالیہ جی عبداللہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی کی ہے ایک میری طرف سے بھی ہدیہ ہے کیا دینا چاہتے ہو رئیس عرب حضرت عبداللہ نے دونوں شہزادے اب جس کی ہے نکل گئی ہے حضرت اون اور حضرت محمد اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جناب زینب کے حوالے کیے فرمایا جب کبھی کہیں حسین پہ مشکل بن جائے لوگ تو صدقے میں کچھ اور چیزیں قربان کرتے ہیں ایک اپنی طرف سے صدقہ حسین کا کر دینا
سر نیچے نہ کرنا میرے ماتمی میرے مرشد حسین کے. آپ اوپر دیکھیں گے تو میں جملہ پڑھوں گا نا. ایک اپنی طرف سے ہدیہ کر صدقہ کر دینا. یوں دیکھا جناب زینب عالیہ نے. اور جب سال کے بعد علی کی بیٹی واپس مدینے سید آئی ہے تو جناب جعفر طیار کو جو سلام کیا تو حضرت معافی دینا حضرت عبداللہ کو سلام کیا تو جناب عبداللہ کی ہے نکل گئی. بی بی کہتی ہے بیٹوں کا سن کے ہے نکل گئی. کہتا ہے نکلتی بیٹوں پہ تو میں صدقہ دیتا ہی کیوں, تو پھر عبداللہ ہے کیوں نکل گئی. فرمایا تیرے ہاتھوں کے زخم مجھے کچھ اور بتا رہے, میں صدقے ہو جاواں نہ ماتمی تو میں قربان ہو جاواں حسین دے عزاداراں دی جتیاں تو. سید نہیں رومن گے تو کون روسی ہے, آپ نہیں کریں گے ماتمی تو کون ہے کرے گا. آرام سے آرام سے آرام سے, حوصلہ 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 حوصلہ. ہے مدینے سے بہ رہے حضرت علی اکبر اور جناب عباس کو جناب زینب عالیہ نے بلایا. اکبر عباس جی مخدومہ یہ اون محمد تمہارے حوالے ہیں, چونکہ ان کے بابا نے ان کو صدقہ بنا کے بھیجا ہے اور میں علی کی بیٹی ہوں. اور اون کو بلا کر کہا اون جی اماں. فرمایا آج ماں کہا ہے, پھر جب تک میں نہ کہوں مجھے ماں نہیں کہنا. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں جی علی کی معظمہ بیٹی, اور ان کی منت کروں گا جو پردے میں بیٹھی ہیں آپ کی بھی. حضرت اون کی غربت بچہ بھی اٹھ کے پڑھے تو حیب کرنی واجب ہو جاتی ہے, چونکہ کربلا کے شہیدوں میں یہ واحد شہید ہے ماتمیوں جسے سگی ماں ہے نہیں کر کے روئی. حسرت ہے عبداللہ کے بیٹے جناب اون کی کہ کبھی مجھے اپنی ماں بھی ہے کر کے ہے. سید بسم اللہ, سید بسم اللہ. ہاتھ ایک باری سینے تے مارو چا جڑے جوان بیٹھو میرا پتر. حضرت اون باب الحوائج ہے, علیحدہ شاہی ہے اون کی, کربلا میں دفن بھی نہیں ہے, پھر بھی لگتا ہے کوئی شہنشاہ کی سلطنت میں ہم آ گئے ہیں. لمحہ نہیں لگتا دعا قبول ہونے میں جناب زینب عالیہ کے اس پاک بیٹے کی مزار پر. اور پتہ ہے کتنا وعدہ کیا جناب زینب نے کہ نہیں رونا میں نے اون کو, کہ جب سال کی قید نبھا کے علی کی بیٹی واپس آئی تو سب سے پہلے جناب زینب عالیہ عباس کی مزار پہ گئی, جو کل میں نے پرسوں بتایا تھا آپ کو. عباس کی مزار کا سلام کرنے کے بعد حضرت سجاد سے فرمایا سجاد اب میں نے حسین کے پاس بعد میں جانا ہے, مجھے پہلے میرے حسین کے صحابہ کی قبر پہ لے چل, جو امتی بیٹھے ہو اب اونچی ہے کر دینا. جہاں گنج شہیدہ ہے یہ حسین مولا کی ذریعے تو یہ سر ہیں شہداء کے جو سارے کربلا کے شہید ہیں. وہیں پہ آ کے عالیہ کھڑے ہو گئے, مر جائے اللہ کرے جعفر یا آخری بندہ بھی ہے کرے. کانپتے کانپتے زینب عالیہ نے زخمی ہاتھ علی کی بیٹی نے پیشانی پہ رکھ کے کہا میرے بھائی کے صحابیوں, میں شام کی لوٹی ہوئی زینب تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. تم نے مشکل وقت میں میرے حسین کا ساتھ دیا ہے, او میں صدقے ہو جاؤ. مجلس نہیں ہو رہی, کوئی خاص کرم معجزہ ہو رہا ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ایک باری ہاتھ رکھو چاہ سر دوتے ہیں, مارو یا نہ مارو, ہولی ہولی ایستا 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 ایستا. ناراض نہ ہونا, آپ کی عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ تو حسین کے صحابہ کا شکریہ ادا کیا نا. اور جب قیامت کا دن آئے گا ہم سارے عزادار وہاں پہ کھڑے ہوں گے, اللہ جناب سیدہ سے کہے گا مقدمہ جو لے کے آئی ہو حسین کے قتل کا کوئی گواہ. اس وقت جناب سیدہ کہیں گی میرے دو گواہ ہیں اور دونوں ہیں شام. ادھر والوں میرے بچوں, مولا آپ کی زندگی کرے. جب علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہو کے اب جو ہے نہ کرے وہ چلا بھی جائے تو میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا. میدان معاشر میں آئیں گی جناب زینب عالیہ بھائی کی گواہی دینے, تو حسین کے قتل کی گواہی سے بھی پہلے جناب زینب اپنے حجاب سے آواز دیں گی نانا نانا. سرکار مصطفیٰ کہیں گے جی بیٹا.
نانا ذرا جبریل کو حکم دو نا کہ میدان معاشر میں اعلان کرے کہ جہاں جہاں پر میرے حسین کا ماتمی کھڑا ہے اسے کہا کہ میرے محمل کے سامنے آ جائے. وہ بندہ ہے کوئی ماتمی جو ہے اونچی کرے. آپ میں سارے سید امتی آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے عالیہ کے محمل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. حسین کے قتل کی گواہی دینے سے بھی پہلے زینب پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے گلی گلی میں میرے حسین کی غربت کا اعلان کیا ہے. ایک باری ہاتھ سیرتے مارو چاہ، ہاتھ مارو چاہ جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دے نوکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ، آرام سے آرام سے. کتنی دیر غربت پڑھو سید. امام بارگاہ میں محرم نہیں ہو رہا، معجزہ ہو رہا ہے. ذکر حسین ہے ہی معجزہ. تھک گئے ہو تو میں بس کر دوں، تھوڑی سی طاقت ہو تو پھر ہے نہ روکنا. ہے میں صدقے ہو. میں خدا کی عزت کی قسم ہے بابا جی، عجیب رنگ میں آئے گی علی کی بیٹی، اور عجیب رنگ میں آئے گی جناب سیدہ. یعنی اللہ حکم دے گا یا معاشر الانصار غضوا ابصارکم. او معاشر میں کھڑے ہونے والوں آنکھیں بند کرو، میرے محبوب کی بیٹی آ رہی ہے. سارا معاشر آنکھیں بند کرے گا، سوائے دو آنکھیں چار کھلی رہیں گی، ایک رسالت ماب کی ایک علی کی. پھر اللہ اپنے محبوب سے کہے گا حبیب آج آپ بھی آنکھیں بند کریں، علی آپ بھی آنکھیں بند کریں. علی اور نبی کہیں گے، نبی فرمائیں گے میری بیٹی ہے، علی فرمائیں گے میری زوجہ ہے. باپ اور بیٹی کا پردہ نہیں، زوجہ اور شوہر کا پردہ نہیں. اللہ کہے گا آج نہ تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے نہ علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہے، آج 5 کے قتل کی گواہ بن کے آ رہی ہے. اس رنگ میں آ رہی ہے کہ نہ تو برداشت کر سکے گا یا علی نہ تو برداشت کر سکے گا. اللہ اکبر. حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہوگی؟ حالت کیا ہوگی؟ ایک کاندھے پر حسن کا تیروں والا کرتا، دوسرے کاندھے پر شبیر کا زخمی کرتا. تھوڑے بندیاں ہے کی تھی، اللہ جانے کس خیال میں چلے گئے ہو. ہاتھوں پر، میں اب جملہ کہوں یا مجھے مار یا خود ہے کر، ہاتھوں پر حسین کا کٹا ہوا سر. ایک ہاں ادھر کو دیکھ رہا ہوں ادھر اس لیے کہ یہ بچے پتہ نہیں کب مولا ان کو خیرات دے کہ یہ بھی ہے میں شامل ہو جائے. میری مائیں بہنیں تو ہے کر ہی رہی ہیں. ایک کاندھے پر حسین کا کرتا، حسن کا کرتا، ہاتھوں پہ حسین کا سر، اور انگلی کے ساتھ ایک 4 سال کی زخمی بچی جس کے رخسار اور کانوں سے خون. حوصلہ. پہلا جو ہاتھ آپ سر پہ نہ مارے وہ باقی سر نیچا کر لے. جناب سیدہ اللہ کی عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی مالک ذرا تیرے میدان میں کہیں شمر بھی کھڑا ہوگا، اس بغیرت کو بلا کے پوچھ عباس اور حسین کو تو مارا، میری سکینہ کا قصور کیا تھا جو کربلا سے شام تک رخسار. ہاتھ ایک باری سر تے مارو چاچڑے دعا میں قبول کرا میں نئے. دعا قبول کر لے گی علی کی معظمہ بیٹیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کی بہن مولا آپ کی قبول فرما رہے. میں پھر پوچھ رہا ہوں ہے طاقت تھوڑی سی حسین کی. آپ کے بیٹے کو مولا صحت دے، مولا آپ کو عزادار بیٹے دے، مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے. جو منت مراد ہے پوری ہو گئی آپ کی. اب صرف ہے کر حسین کو ہن روز منگ دے نہ رویے، کدی وہ دے پترہ نو رو بھی لویے. جتھے 72 جنازہ ہوئے اتھے ہے بند نہیں ہوندی. تھک گئے ہو نا، اب کدھر جائیں ہم؟
حسین کا سلام کرے گی جناب زینب نے کیا کربلا میں، حسین کے صحابہ کا سلام کیا۔ 7 دن علی کی بیٹی کربلا میں رہی، شام سے آ کر 7 دن کے بعد اٹھی، حسین کی مزار پہ ہاتھ رکھا، اکبر کا بابا کبھی نہ جاتی تیری قبر چھوڑ کر، لیکن تیری ایک امانت مدینے میں چھوڑ آئی تھی، سکینہ کو شام سے نہ لا سکی، سغرا کا پتہ تو کر لوں، ہونا ہے کی تھی یہ تسی ماتمیاں بھی سا لے کے ہے کر لو، چلو ہے روکنا نہیں، ہے روکنا نہیں، آرام آرام سے کرو ضرور۔ حسین میں مدینے جا رہی ہوں، پھر آؤں گی تیری قبر پر۔ ذریعہ حسین کا الوداعی بوسہ لے کر بی بی چلے، چونکہ اکبر کا پرسہ ہونا تو جناب زینب ماتم کرتی ہے، جب اون کی غربت پڑھی جائے پھر زینب مخدومہ چپ رہتی ہے، پھر کربلا کا سلطان حسین ماتم کرتا ہے۔ مجھے زینب کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، چونکہ اون وہ غریب ہے جسے ماں نہیں روئی، صرف حسین نے ہے کر کے رویا تھا۔ جو اکبر کو نہیں رویا وہ اون کی لاش پر ہے کرتا حسین پہنچا، تو جہاں حسین کی ہے نکل گئی، اللہ جانے کس بندے کی نہیں نکلے گی۔ علی کی بیٹی چل پڑی حسین کی مزار چھوڑ کر، اسی بات پر مہر لگوا دو، باقی خیر نہ کرنا ہے۔ 7 قدم حسین کی مزار سے جناب زینب دور پہنچے کہ کمر تک شبیر قبر سے باہر آیا، پیچھے سے آواز دی حسین نے، عالیہ، زینب بہن، بھائی کی آواز سنی، جلدی سے مڑی شام کی تھکی ہوئی بی بی، جی حسین کوئی اور شام ہے؟ زینب ابھی حاضر ہے، تیری نسل بچا کے لے آئی ہوں، بلا رہا ہے، کوئی پیغام دینا ہے؟ اکبر کے بابا نے، میں مر جاؤں اللہ کرے یا آپ کو بی بی خیرات دے، اکبر کا بابا ماتم کر کے کہتا ہے، عباس کی قبر پہ بھی گئی ہو، میرے صحابہ کی قبر پہ بھی گئی ہو، میری قبر پہ 7 دن بیٹھی رہی ہو، حسین تیری منت کر رہا ہے، ایک دفعہ اون کی قبر پہ چلی جا، چونکہ میں نے تیرا اون کربلا سے باہر چھوڑ آیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ سلام کر کے کہتی ہے، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، جب تک جیوں گی روؤں گی تجھے، زندگی باقی تو اون کے پاس کو ملوں گی۔ یعنی اون وہ غریب شہید ہے کہ جس کو ماں نہیں روئی، آپ بھی نہیں روئیں گے تو وہ تو غریب تو ہے۔ ہم اکبر قاسم کو ٹوٹ کے ٹکرے ماریں مصائب پر، اون پر ہے ہی نہ کریں، مقصد پورا نہ ہوا، معافی دینا مجھے۔ کربلا کا واحد شہید ہے حضرت اون۔ او میرا بیٹا، حوصلہ حوصلہ، اب تیرا رخ بن گیا ہے، تجھے خیرات مل گئی ہے۔ کربلا کا واحد شہید ہے جو کئی دفعہ ماموں کے پاس گیا اور کئی دفعہ ماں کے خیمے کے دروازے تک گیا، جو کل کی رات آئے گی، ہر بی بی نے اپنی اپنی قربانی کو سجایا ہے۔ او میں صدقے ہو جاؤں، حضرت اون علیہ السلام اور محمد دونوں جیسے عالیہ بی بی کے خیمے کے دروازے پہ جاتے تو زینب اکبر کی تیاری میں مصروف پاتے، چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اون کہتا، ابھی نہیں جانا، ابھی اماں اکبر کی تیاری میں مصروف ہے۔ ٹکرے مار مار کے کہتے، ہمارا یہاں ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہم صدقہ جو ہو گئے ان سرداروں کا، اور میں صدقے ہو جاواں جی تو ہے پیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ 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 سید۔ صبح دن چڑھا 10 کا، اکبر کی لاش پہلے آئی، قاسم کے سہرے ٹکڑے ہو گئے، مہمان حسین کے مارے گئے، دن دوپہر سے بھی آگے نکل گیا، اور اون بی بی عالیہ کے دروازے پر آنکھیں بند کر کے زمین پہ بیٹھا ہے، ریت پہ۔ کوئی تو ہوگا جسے ترس آ جائے گا کہ غریب کو ہے کر لوں۔ اب اور کیا کہوں اس سے آگے؟ جناب فضا نے دروازہ خیمے کا ہٹایا تو اون کو دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، علی کی بیٹی کب کا اون یہاں بیٹھا ہے؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں۔ اٹھی جلال کی حالت میں عالیہ،
اون کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے پاس لے گی، کہتی ہے کیا ہوا جو صدقہ ہے؟ کیا ہماری قربانی قبول نہیں ہے تیری کربلا میں؟ ماتم کر کے حسین کہتا ہے میں تو اسی انتظار میں تھا کہ تو خود اون کو لے کے میرے پاس آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہونے لگی ہے میری پڑھائی، انتظار نہیں کروں گا کہ کون ماتم کرے کون نہ کرے، جس کے مقدر میں ہے وہ خود بخود کرتا جائے گا۔ جس کو جناب حسین آج ہے کی خیرات دیں گے وہ بند ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ آج کی ہے جناب زینب نے نہیں، حسین مولا نے آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ 9 سال کا اون، پرسوں تمہیں بتایا تھا فوج اشکیا جناب اون سے ہی ڈرتی تھی۔ 9 سال کے اون کو عباس نے تیار کرنا شروع کیا۔ ہے زرہ، تلوار، خود، امامہ، اون ہوا تیار۔ میں صدقے ہو جاؤں، اترا نو اپنے شگردہ نو تیار کر کے بھیج دے رہے غازی، سونا وین کیتا جے بادشاہ۔ ہائے بابا جی تو آٹے ماتم دی قسم ہے تینہ دی ہے دی قسم ہے، صرف پتر ہوئے نا تے گل چلو سمجھے چاہوے ہاں، او پتر جنہاں نو سیرے لا کے تیار کر دارے۔ کربلا جوان نہیں دولہے مارے گئے ہیں۔ حضرت اون کو اٹھا کر حضرت عباس نے زین میں بٹھایا۔ اللہ کرے جعفر تو کیسے سمجھائے ان کو۔ اون کا گھوڑا چلنے لگا کہ 4 سال کی معصومہ آ گئی۔ اون بھائی، جی معصومہ، میں چچا سے کہتی ہوں، پھر آپ ایک دفعہ زمین پہ آپ کو سوار کرائے گا۔ میں اصغر کی پیاس میں مصروف تھی، تو تیاری کر چکا۔ جناب اون جلدی سے زمین پر آئے، معصومہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، جی مخدومہ تو سا ہے کرو تو پھر میری بہنیں ٹھیک ہے، ان سے میں کیسے سمجھاؤں۔ جناب معصومہ نے کہا ہے تو زخمی، ہے تو پیاسا، اندر سے زخمی ہو گیا ہے نا، ایک دفعہ اپنے سینہ کے بٹن کھول۔ حضرت اون نے تنیہ کھولی، معصومہ نے پہلا بوسہ حضرت اون کے سینے اور گردن پہ دے کر اون سے کہتی ہے تیری بہنیں رہ گئی ہیں مدینے، یہ ایسے سمجھی کہ تیری بہنوں کے حصے کا بوسہ ہے۔ اون سکینہ شام جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی۔ سر اونچا کرو میرے بچوں، بار بار کہتا ہوں، اونچا کر کے ایک دفعہ کہو ہے غریب حسین، ہے مسافر حسین، ہے پردیسی حسین۔ ہائے مظلوم حسین۔ حضرت اون تیار ہو کے، زرہ پہن کے، خود پہن کے، تلوار اٹھا کے جناب زینب عالیہ کے سامنے آیا۔ اون مولا نے یہ رخسار سیدہ کی طرف بڑھایا کہ ماں پیار کرے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اون نے رخسار ادھر کیا، علی کی بیٹی نے رخ ادھر کر لیا۔ یہی منت کر رہا ہوں کہ ہون ہے کر دے۔ اون ادھر آیا، بی بی نے رخ ادھر کر لیا۔ 7 دفعہ اون اپنی اماں کے سامنے آیا، 7 دفعہ علی کی بیٹی چہرہ پھیرتی رہی، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے علی کی بیٹی ٹھیک ہے میں صدقہ سہی، لیکن ہر ماں نے اپنے بیٹے کو پیار کر کے بھیجا ہے، ایک بوسہ ہی لے لو تاکہ میں قیامت تک اس کا بوسہ یاد رکھوں کہ مجھے معظمہ کے چہرے کا بوسہ علی کی بیٹی نے لیا۔ عباس کو عباس بنانے والی زینب نے اون کی طرف دیکھا، اون جی بی بی، کیونکہ ماں نے تو کہنا ہی نہیں ماں، جی مخدومہ ادھر آ، ہے نا تیری حسرت میں تجھے بیٹا کہوں، جی
फरमाते चल तेरी हसरत पूरी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो पूरी करेगा तो तुझे बेटा कहूंगी। हुक्म। बीबी कहती है मेरी पहली शर्त, जब मैदान में जाना पानी मांगना तो दूर की बात, तूने दरिया को देखना भी नहीं है। अब तुझे खैरात मिल गई है जनाब ज़ैनब आलिया की तरफ से, अब हुसैन मौला आप पे राजी हो गए हैं जी। पानी मांगना तो दूर, पानी को देखना भी नहीं। ठीक है मखदूमा। दूसरी शर्त, जब घोड़े से उतरे मामू को मदद के लिए ना बुलाई, मेरा सारा दिन का थका हुआ भाई है, जहां ही उतर जाई, लेकिन उतरना करबला की हद में नहीं, करबला से बाहर उतरना है। ये मेरी तीसरी शर्त। चौथी शर्त, उतरते वक्त मुझे सलाम ऐसे करना है जो आज तक किसी ने किसी को सलाम ना किया हो। बस ये मेरी 4 शर्तें पूरी कर, तुझे माँ और मैं बेटा कहूंगी। ठीक है बीबी। सवार हुआ उन, गया मैदान में, इकट्ठे हैं दोनों, मोहम्मद अपनी सवारी पर, औन अपनी सवारी पर। यहीं पर हजरत औन ने अपने दुल से कहा, इसको हुक्म नहीं है मोहम्मद को, मुझे है, ये जहां उतरे उतर जाएगा। मुझे करबला की हद में ना उतारी, मैं तुझे जाफर तैयार का पोता हुक्म दे रहा हूं। अब अल्लाह करे उठ के मुझे मारो या तुम सर पे हाथ मार लो। औन ने 4000 कुत्ते को फिन्नार किया। शिमर कुत्ते ने ऐलान किया, इसे आम बच्चा ना समझो, ये जाफर तैयार का पोता है, हैदर करार का नवासा है। 9 के 9 लाख ने औन की तरफ तलवारें फेरी। कोई है जो हाथ सर पे चला जाए। औन जीन से उतरने लगा। पत्थर है वो बंदा जो जवान हो के है ना करे। जिस तरह अब्बास का पांव रकाब में फंसा था, इसी तरह औन का घोड़ा भी दौड़ता रहा। औन घोड़े से कहता रहा, मुझे करबला से दूर ले जा। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, हुक्म की तामील पूरी हो गई। 35 मिनट हो गए आपको हुसैन की गुर्बत पे रोते हुए हजरत औन की। अब हाथ बांध रहा हूं, 35 मिनट के बाद तुझे जनाब औन की जियारत का वास्ता, तुझे अली की इस बेटे की गुर्बत का वास्ता। जो जवान बैठे हो, थक भी गया तो एक दफा सर पे हाथ मारी। शर्त क्या थी? ऐसे सलाम करना है कि आज तक किसी ने ना किया हो। ये हुसैन के इसम पर मेरा हाथ है। औन घोड़े से उतरा और जनाब ज़ैनब को सलाम करने के लिए पेशानी पे कांपता कांपता हाथ रखा। एक हरामी ने ऐसा तीर मारा, हाथ और आंख एक हो गए। हाथ यहीं रहा, औन जीन से उतर गया। हुसैन तड़प के कहता है, ज़ैनब तेरा औन उतर गया। मातम हो तो सर पे हो, जो सैयद बैठे हो मातमी खुदा का वास्ता सर पे हाथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म हो गया, आखिरी जुमला है। मातम की सदा आने लगी है। पता नहीं अगले जुमले पे है, ना करो ना करो, सर पे हाथ रख लो एक दफा, गरीबी की हालत बना ले। है कर देना, आखिरी जुमला है, दुआ कबूल हो जाएगी। ना हो तो मुझे फोन करें, एक दफा दिल में दुआ रख के है करना। औन जीन से उतर गया। शाम के बाहर अली की बेटी, 18 भाइयों की बहन, बेवारसों की तरह दुनिया से चली गई। सारे जानते हो, अली जनाजे पे आए, मुस्तफ़ा जनाजे पे आए, हसन हुसैन मौला आए, अकबर अब्बास आए, बात ही खत्म हो गई है। पत्थर तो यहाँ है ही कोई नहीं। जनाबे सज्जाद ने देखा एक 9 साल का बच्चा है जो कुछ फासले से दूर जनाजे के पास खड़ा है जिसका हाथ यहीं पे है। बाकर का बाबा कहता है, तू बच्चा कौन है? कहता है, मैं तेरा छोटा भाई औन हूं।
اپنی پھپھی سے پوچھ کے بتا آج ماں کہہ لوں. تھوڑا ماتم کیا ہے. جس طرح بطول کے کفن کے بند ٹوٹے تھے حسین کے لیے، کفن کے بند ٹوٹے جناب زینب کے. آواز آئی آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، اور تو نے ایسا سلام کیا آج تک ہاتھ نہ ہٹا. اور تیری ماں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں، اور تو نے میرا نام ماتم حسین، یا حسین، ہے حسین.